براہ راست چلیں آپ کو لاہور، جہاں پر پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ دو حلقوں سے لڑ رہے تھے، ایک کوٹلی سٹی سے اور ایک چڑھوئی والی سیٹ سے۔ تو چڑھوئی والی سیٹ جو تھی وہ ہماری دیہی آبادیوں پر مشتمل تھی، دور دراز تھی۔ اس پر اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ 30 پولنگ اسٹیشن کو یرغمال بنا لیا گیا، یہاں تک کہ جب الیکشن کا پولنگ کا ٹائم ختم ہوا تو اس کے بعد ہمارے پولنگ ایجنٹس کو بھی ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہ دی گئی۔ ہماری جاوید بٹھانوی والی جو سیٹ تھی اس پر بھی اسی طرح کیا گیا۔ اس پر تو اتنی زیادتی تھی کہ سب سے پہلے تو وہاں ایک قتل کیا گیا، اس کی ایف آئی آر جاوید بٹھانوی پر کٹوائی گئی، اور پھر پولنگ سے ایک دن پہلے فائرنگ کی گئی، جس کی نشاندہی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی۔ الیکشن کمیشن کو بارہا کہا، لیکن الیکشن کمیشن ٹس سے مس نہ ہوا۔ پولنگ والے دن ہمارے کارکن کو شہید کیا گیا، مختار یونس کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی شہداء کی لسٹ میں ایک اور اضافہ کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی رو رہی ہے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ہماری شہادتوں کی لسٹ بھی دیکھیں اور شہید کرنے والوں کی لسٹ بھی دیکھیں، تو کہیں آپ کے آباء و اجداد ہوں گے، کہیں پر آپ خود ہوں گے، کیونکہ ایک طرف حکومت میں آپ ہوتے ہیں، دوسری طرف شہادتوں میں ہم لوگ ہوتے ہیں۔ صبر کو آپ رونا دھونا کہتے ہیں، ان کی پرامن سیاسی جدوجہد کو آپ رونا دھونا کہتے ہیں۔ میں چودھری اخلاق صاحب کا ذکر یہاں کروں گا، جن کی سیٹ پر بھی اسی طرح سے پولنگ سٹیشنز یرغمال بنائے گئے، وہاں پر بھی، اور چودھری پرویز اشرف صاحب بڑے کلوز کمپٹیشن پہ تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی یہی حربہ اختیار کیا گیا۔ کبھی آپ مرحلہ وار کروا کر سیکیورٹی کے نام پر مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالیں، کبھی آپ کسی چیز کا بہانہ بنا کر آپ مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالیں۔ آپ نے پولنگ اسٹیشنز پر آگ لگی ووٹوں کو، ویڈیوز چلتی رہی سوشل میڈیا پہ، کسی جگہ پر پولنگ ایجنٹس کو اندر نہیں جانے دیا گیا، ایک خوف و ہراس کا آپ نے ماحول جو ہے وہ وہاں پہ بنائے رکھا۔ وہاں پہ تو الیکشن کمیشن جو تھا اس کا کردار سی سی ڈی والا تھا۔ الیکشن کمیشن فیصلہ کرتا تھا کس کو ہاف فرائی کر دو، کس کو فل فرائی کر دو، کس کے پولنگ ایجنٹس اٹھا لو، کس کے پولنگ سٹیشن یرغمال بنا لو۔ آپ نے 1 گھنٹہ زیادہ دیا، وہ آپ نے کشمیریوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے زیادہ نہیں دیا، وہ آپ نے نون لیگی ٹھپے لگوانے کے لیے وہ 1 گھنٹہ بڑھایا۔ آپ نے وہ مثال قائم کی ہے۔ الیکشن کمیشن ایک کمیشن ایجنٹ کا کردار ادا کرتا رہا وہاں۔ ہم بار بار چیختے رہے، ہم چلاتے رہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، سہولت کاری نہ کرو۔ آپ نے اس کی سہولت کاری کی ہے، آپ اس میں برابر کے ذمہ دار ہیں، آپ اس دھاندلی کے موجب ہیں، آپ نے یہ دھاندلی کروانے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ ہم آپ کو کہتے رہے کہ بسیں جا رہی ہیں، وائلیشن ہو رہی ہے، یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جو ضابطہ اخلاق ہے، اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، آپ کے کان پہ جوں تک نہ رینگی۔ جس وقت پورے سوشل میڈیا نے دھو ڈالا پکڑ کر آپ کی شفافیت کو، اس وقت آپ کو سمجھ آئی اور آپ نے اس پہ نوٹس لیا اور نوٹس دیا۔ نوٹس ملیا تے ککھ بھی نہ ہلیا۔ کیا اس نوٹس کا فائدہ ہے؟ اگر آپ ایک ڈویژن میں سیکیورٹی نہیں دے سکتے، آپ نے جس چیز پہ اسے مرحلہ وار کیا آپ نے وہاں بھی سیکیورٹی نہیں دے سکی، تو کیسے ہم مان لیں
کہ پنجاب جیسا صوبہ ہے وہاں پہ جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں اس پہ آپ اس کی شفافیت برقرار رکھ سکو گے؟ نہیں رکھ سکتے آپ. میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا جس پہ کل ہماری سی ایم صاحبہ نے بڑا کہا کہ پیپلز پارٹی کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کس بات پہ دکھائے وہاں پہ جا کے نیریٹو بلڈ کرے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی اس چیز کا گواہ ہے کہ جس پہ آج آپ کے والد خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے، جس کشمیر میں جا کے آج مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے، اس کو پارلیمانی سیاست کا حق پاکستان پیپلز پارٹی نے 74 میں دیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے 74 میں کشمیر کو پارلیمانی سیاست کا حق دیا تھا. آج بے شک آج بھی امور کشمیر کا وزیر وہاں پر بھاری ہے. اسی وجہ سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آج کہتے ہیں کہ میں حق حاکمیت کی بات کرتا ہوں، میں حق ملکیت کی بات کرتا ہوں، میں حق روزگار کی بات کرتا ہوں، کیونکہ جب تک ان کو آپ حق حاکمیت نہیں دیں گے، ان کے سر سے آپ امور کشمیر کی وزارت نہیں ہٹائیں گے، اس وقت تک ان کی خود مختاری کو آپ یقینی نہیں بنا سکتے. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پہ حکومت تھی پیپلز پارٹی کی. ہاں ہماری 6 مہینے کی حکومت تھی. ان کے 37 میں سے 35 مطالبات جو ریاستی حکومت مان سکتی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم فیصل راٹھور صاحب نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ان کے 35 مطالبات مانے. 2 مطالبات تھے جس میں فیڈرل گورنمنٹ انوالو تھی. 2 مطالبات میں وہ مطالبات یا جس میں پارلیمان کے لیجسلیشن درکار تھی، امینڈمنٹس تھی کانسٹیٹیوشن میں، وہ نہ ہو پائیں. اس کے لیے بھی ہماری مذاکراتی ٹیم راجہ پرویز اشرف صاحب کی قیادت میں اور کائرہ صاحب کی قیادت میں، انہوں نے ان کو ہاتھ جوڑ کے ان سے بھیک مانگی کہ یار آپ 1 ہفتے کا ٹائم دے رہے ہو، ہمیں 2 ہفتے کا دو. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ہم جائیں گے، سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کریں گے، سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے، یہ معاملات پارلیمان سے حل ہونے والے ہیں اور ہم آپ سے 2 ہفتے کا ٹائم لے رہے ہیں، ہم کر دیں گے. نہ ہو پائے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ مذاکرات کے دروازے بند کر دیں، آپ ٹروتھ ریکنسیلیشن کے کمیشن کے مطالبے کو رد کر دیں. اگر ریاست سرنڈر کرتی ہے تو وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے. ریاست کی ماں کی ہار نہیں ہوتی اپنے بچوں کے سامنے سرنڈر کرنا. اگر وہاں پہ آپ کی جانب سے اگر وہاں پر تھوڑا سا نیچے آنا پڑتا آپ کو اور آپ آ جاتے تو شاید یہ مسائل حل ہو جاتے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی کسر اس میں نہیں چھوڑی.